بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر روح البیان میں ایک قصہ منقول ہے کہ شہر بخارا میں ایک سونار کی مشہور دکان تھی۔ اس کی بیوی خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ایک سکا پانی لانے والا اس کے گھر 30 سال تک پانی لاتا رہا۔ بہت با اعتماد شخص تھا۔ ایک دن اسی سکا نے پانی ڈالنے کے بعد اس سونار کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبایا اور چلا گیا۔ عورت بہت غمزدہ ہوئی کہ اتنی مدت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران سونار کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تو اس نے بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر صورتحال کی خبر ہوئی تو سونار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ سونار نے بتایا کہ آج ایک عورت زیور خریدنے آئی۔ جب میں اسے زیور دینے لگا تو اس کا خوبصورت ہاتھ مجھے پسند آیا۔ میں نے اس اجنبی عورت کے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ دبایا۔ یہ میرے اوپر قرض ہو گیا تھا، لہذا سکا نے تمہارے ہاتھ کو دبا کر چکا دیا۔ میں تمہارے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ البتہ مجھے ضرور بتانا کہ سکا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ دوسرے دن سکا پانی ڈالنے کے لیے آیا تو اس نے سونار کی بیوی سے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، کل مجھے شیطان نے ورغلا کر برا کام کروا دیا۔ میں نے سچی توبہ کر لی ہے۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ سونار نے غیر عورت کو ہاتھ لگانے سے توبہ کر لی تو غیر مرد نے اس کی عورت کو ہاتھ لگانے سے توبہ کر لی۔ ایک بادشاہ کے سامنے کسی عالم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ زانی کے عمل کا قرض اس کی اولاد یا اس کے اہل خانہ میں سے کسی نہ کسی کو چکانا پڑتا ہے۔ اس بادشاہ نے سوچا کہ میں اس کا تجربہ کرتا ہوں۔ اس کی بیٹی حسن و جمال میں بے مثال تھی۔ اس نے شہزادی کو بلا کر کہا کہ عام سا وہ کپڑا پہن کر اکیلی بازار میں جاؤ، اپنے چہرے کو کھلا رکھو اور لوگ تمہارے ساتھ جو معاملہ کریں وہ ہو بہو آ کر مجھے بتاؤ۔ شہزادی نے بازار کا چکر لگایا، مگر جو غیر محرم شخص اس کی طرف دیکھتا وہ شرم و حیا سے نگاہیں جھکا لیتا۔ کسی مرد نے اس شہزادی کے حسن و جمال کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ سارے شہر کا چکر لگا کر جب شہزادی اپنے محل میں داخل ہونے لگی تو راہداری میں کسی ملازم نے محل کی خادمہ سمجھ کر روکا اور نازیبا حرکت کی اور بھاگ گیا۔ شہزادی نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا تو بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی غیر محرم عورتوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، البتہ ایک مرتبہ میں غلطی کر بیٹھا اور ایک غیر محرم لڑکی سے کچھ نازیبا حرکت کر بیٹھا۔ میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ سچ ہے کہ زنا ایک قصاص والا عمل ہے جس کا بدلہ ادا ہو کر ہی رہتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ بے شک زنا ایک قرض ہے، اگر تم نے اسے کیا تو ادائیگی تیرے گھر والوں سے، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی سے ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر تو عقل مند ہے تو اس کو سمجھ لے، پس جو زنا کرتا ہے وہ اپنے گھر کی طرف راستہ دیتا ہے۔ سونار نے تو صرف ہاتھ ہی پکڑا تھا کسی عورت کا تو قدرت نے فوراً حساب لے لیا۔ دیکھا یہ ہے اللہ عز و جل کا قانون، مکافات عمل جیسی کرنی ویسی برنی برحق ہے۔